فواد چودھری صاحب نے پی ایم کو خط بھی لکھ دیا کہ جی ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے مذاکرات کے لیے کچھ. فواد چودھری صاحب کیا پی ٹی آئی؟ نہیں سر, عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی. عمران خان صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں گے پھر کوئی راستہ نکلے گا. وہ پی ڈی ایم پارٹ 2 بھی سوچ رہی ہے کہ بندہ کی ہے. پی ڈی ایم یہ سوچ رہی ہے ہم نکلے کیسے, خاں کو اندر کر کے بھی پھنس گئے, باہر رکھا ہوا تھا تب بھی ہم پھنسے ہوئے تھے, کریں تو کریں کیا, کیسے مذاکرات ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین علی اعجاز آفیشیل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین آج میں موجود ہوں ایم اے شہزاد خان صاحب کے ساتھ, اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سیاسی گفتگو, اور سیاسی گفتگو میں ناظرین بات کریں گے پی ٹی آئی کی. تو پہلے میں آپ کو ملواتا ہوں ایم اے شہزاد خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. جی اچھا سر, میرا پہلا کویشچن, آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں مذاکرات مذاکرات مذاکرات, جبکہ سر آج ایک نیشنل ڈائیلاگ پالیسی بنی ہے جس میں فواد چودھری کو اس کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے, اور جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی وہ اس کے ممبر ہیں. تو میرا خیال فواد چودھری صاحب نے پی ایم کو خط بھی لکھ دیا کہ جی ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے مذاکرات کے لیے, کچھ باتیں کی جائے. تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگلا سیاسی جو میدان ہے وہ کس طرح کا سجے گا؟ بسم اللہ. دیکھو بیٹا, بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ کہنا کہ خان صاحب آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات, اس کا مطلب پیشن گوئی تو پوری مذاکرات کی تو بات چل پڑی. ٹھیک ہے, جو میں 2-2.5-3 مہینے سے کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ مذاکرات تو حکومت نے بھی کہہ دیا, شہباز شریف صاحب نے بالکل ٹھیک ہے کہ مذاکرات. اب پی ٹی آئی کہے نا کہ مذاکرات, اب پی ٹی آئی کون ہے؟ عمران خان سر. عمران خان. تو وہ کہیں گے نا یس اور نو. دوسری بات, فواد چودھری صاحب کیا پی ٹی آئی؟ نہیں سر, عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی نہیں کہا نہیں. اب جب فواد چودھری خود ہی انہوں نے خط لکھ دیا, اچھی بات ہے, میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں جی, عمران اسماعیل صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں یا فلاں صاحب ہوں, سارے محمود مولوی ٹائپ لوگ سارے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کس کا نام لے رہے ہیں. میں آپ کی بات میں میں ہاں نہیں ملاؤں گا, میں نے اپنے ذہن سے بات کر لوں. ٹھیک ہے, یا آپ اپنی بات کی خود ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو بھی کہیں گے جی ہم نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا, اگر تو علیمہ باجی کہہ دیں یا عمران خان کہہ دیں یہ خط ٹھیک ہے, یا سہیل افریدی کہہ دیں یس یہ خط ہے, تو وہ خط ہے. اگر وہ ایک طرف علیمہ باجی نے پیغام دیا عمران خان صاحب کا, ایسی ہے, وہ یہ پیغام دیا کہ جی کوئی بھی شخص مذاکرات کرے گا تو وہ ہمارا ساتھی نہیں اور وہ پی ڈی آئی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پی ڈی آئی نہیں. تو اس خط کو عمران خان صاحب نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, یہ کس طرح کی بات ہے. دوسری طرف ستارے کیا کہتے ہیں؟ ستارے یہ کہتے ہیں مذاکرات کا دروازہ 14 جنوری سے کھلے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ خان کے ہاؤس میں 14 سے جنوری سے 20 جنوری کے اندر کافی چیزیں نظر آئیں گی. مریخ بھی نظر آئے گا, سورج بھی نظر آئے گا, وینس بھی نظر آئے گی, محبت کی دیویاں. اور پھر اس کے بعد خان کے فرسٹ ہاؤس میں آپ کو یہ کہتے ہیں مارچ سے لے کے 19 جون تک سورج بھی نظر آئے گا, مریخ بھی نظر آئے گا, وینس بھی نظر آئے گی. تو وہ ہے ٹائم. ابھی یہ ٹیٹو پارٹیاں ہو رہی ہیں, لیکن حکومت چاہتی ہے مذاکرات. کیا حکومت چاہتی ہے مذاکرات؟ اب یہ حکومت کی طرف سے لوگ آئیں گے یار کچھ خود ہی, ہم نے تو وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ جی مذاکرات, تو اب کچھ تو ہلے معاملہ. خان صاحب اپنے سٹانس پہ کھڑے, وہ یہ کھڑے ہوئے ہیں. اب خان صاحب کے سیارے جو ہیں 13 جنوری تک ڈاؤن ہے. خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہیں گے بھائی کر لو مذاکرات, لیکن میں نے حکومت سے نہیں کرنا کیونکہ فارم 43 ہے, فارم 47 ہے. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے میں نے مذاکرات کرنے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنے. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا ہی آرمی ہے, کیونکہ آرمی بھی ایک کیس میں مدعی ہے 9 مئی والے معاملے میں. ٹھیک ہے, اور جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے 9 مئی نہیں کیا. تو یہاں پہ جو میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں گے پھر کوئی راستہ نکلے گا. خان صاحب تو اس حکومت کو نہیں مانتے. اس حکومت کو خان صاحب ہی نہیں پورے پاکستان نہیں مانتا, پاکستان کی عوام نہیں مانتی, باہر کے جتنے اوورسیز پاکستانی نہیں مانتے. کہ ظاہر ہے میں نے ووٹ ڈالا, پی ٹی آئی کو ڈالا, میں نے ڈالا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میرے پورے خاندان نے, میرے ہزاروں لاکھوں جو بھی دوست ہیں سب سے پوچھا ہے, سب نے بتایا پی ٹی آئی کو ڈالا ہے. اسی ہر گئے. حقوق العباد, میرا ووٹ کس کے پاس گیا ہے؟ کس کے پاس گیا ہے میرا ووٹ؟ سر یہ تو آپ اللہ کے
پاس کھڑے ہو کے بتائیں اللہ پاک نے حقوق اللہ معاف کر دینا, حقوق العباد نہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے جتنے جو بیٹھے ہوئے ہیں حقوق العباد. اور سر حکومت بھی تو کہتی ہے نا اب 2018 بات یہ والا. عمران خان نہیں کریں گے جو میں سمجھ چکا ہوں. میں جتنا عمران خان صاحب کو جانتا ہوں, کیسے جانتا ہوں, کیسے؟ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کھلاڑی اس وقت ورلڈ کپ میں تھے, میرے کافی دوست ہیں, میں ان سے پوچھتا تھا خان صاحب کی نیچر کیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو بڑا اصولی آدمی. آپ کو نہیں پتا سری خان نے ڈرامہ کیا تھا, میں آؤٹ نہیں ہوا, عمران خان سے تلوار ہی لائے دوبارہ, پھر آؤٹ ہو گیا. کیا پھر آؤٹ ہو گئے؟ عمران خان کیوں کر کے ٹاس کرتے تھے, ٹاس جیت جاتے تھے. انہیں پتا ہے یہ پچ پہ میں جب ٹاس آسان پیچھے میں پہلی باری لوں گا تو میں جیت جاؤں گا آرام سے. جان کے دوسرے کو باری دے دے, آپ کریں, اپنے آپ کو پھنسا کے جتانا. یعنی کہ وہ کھلاڑی ہے خطروں کا. اب میں یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 سوچتی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ میں مان گیا کہ یار ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ اتنا اتنی قید کاٹ لیں گے. وہ پی ڈی ایم پارٹ 2 بھی سوچتی کہ بندہ کی ہے, جو بندہ 10 دن نہیں جیل کاٹ سکتا, لوگ تو معافی مانگتے ہیں سارے, ساڑھوں چیٹ دیو, ان کی رپورٹ ہی چینج ہو جائے, کوئی علاج ہی نہیں ہے یہاں پہ آپ کا, چلے باہر کے ملک. وہ چلو یہ وہ خان تو نہ بیمار ہو رہا ہے نہ ہسپتال جاتا ہے, وہ تو ادھر اندر رہ کے ایکسرسائز ہی کرتا رہتا ہے. سر یہ بیمار ہونے کی رپورٹیں والی بات آپ نے کس کو لگائی ہے سر؟ آپ کو نہیں پتا نواز شریف صاحب بیمار ہو گئے تھے؟ تو سر آپ سیدھا بتائیں نا نواز شریف صاحب. تو پوری دنیا کو پتا ہے آپ کو روٹی کو چوچی کہتے ہیں, کیا ہے آپ؟ سر عوام سننا چاہتی ہے آپ. عوام کیا, عوام کو نہیں پتا بیمار ہوئے تھے وہ بھائی, کیا کہتے ہیں, رپورٹیں نہیں ٹھیک, جہاز میں بیٹھے باؤ جی ٹھیک گئے, اور گئے بھی عدالت کے تھرو ایک سٹیمپ پیپر کے تحت. سر ترڑ کہتا ہے جس طرح کہ عمران خان جیل کاٹ رہے اس طرح کی ہر کوئی کاٹ سکتا ہے. نواز شریف کی ذرا سخت جیل تھی. او یار چھڑ دے, بس اتنی بات کافی ہے. آج میرے ملک کا کرائٹیریا سیاست کا یہ ہے, جس نے سب سے اچھی جیل کاٹی ہے, زیادہ سزائیں, زیادہ پرچے, وہ ٹاپ پہ جاتا ہے. یہ سارے ہمارے جتنے بھی ہیں, جتنے بھی سے مراد کافی یا کچھ ہے, آپ ان کے ریکارڈ دیکھ لیں. وہ بیچاروں نے جیلیں کاٹی ہیں, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے باؤ جی ہوں, چاہے زرداری صاحب ہوں, چاہے بڑے بڑے لوگ ہوں, مراد کچھ بھی ہوں, جیلیں کاٹے اور اچھے عہدوں پہ. میں یہ چیلنج کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے, یہ میری ملک کی سیاست کا کرائٹیریا ہے. میرے عمران خان پہ 200 سے زائد پرچے اتنے کے ہوئے کسی پہ, اتنی خوبصورت قید کاٹی ہے. کبھی گئے ہسپتال, کبھی ایمبولینس سے گئی ہیں, حکومت کو کہا ٹکٹ کی لگائی, میں بیمار ہو گیا, میں یہ اتنے ہی رہے. سب سے بڑا سرٹیفکیٹ عمران خان کو ملے گا. وہ لیڈر ہے ہی ہے, وہ وزیر اعظم ہے, اتنا تگڑا آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. پی ڈی ایم یہ سوچ رہی ہے ہم نکلے کیسے, خان کو اندر کر کے بھی پھنس گئے, باہر رکھا ہوتا تب بھی ہم پھنسے ہوئے تھے. کریں تو کریں کیا, کیسے مذاکرات ہوں. میں بھی کہتا ہوں مذاکرات ہو جائیں. جنگ ہم نے جیتی, معاشرت بہتر کر رہے ہیں, سیاسی استحکام نہیں ہے. خان صاحب کا یہی ہوگا رولا کیا کہ پتہ ہے سب کو یہ حکومت جائے, فارم 45-47 والی جائے, ہٹے, دوسرا الیکشن ہو, جو عوام جس کو چوز کرے وہ کر لے, وہ آئے. یہ آئین ہے, یہ قانون ہے, یہ سچ ہے, یہ رائٹ ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, یہ اصول ہے. اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بات کرنا ہے میں نے کس سے, اسٹیبلشمنٹ. پاور میں ہمارے کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے. تو وہ مذاکرات وہ خان صاحب ادھر سے ہی چاہ رہے ہیں, وہ لڑائی نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات. پھر آتا ہے 9 مئی والی بات, وہ کہتے ہیں مزاحمت کرنی. خان صاحب کھل کے کہے میں مزاحمت کر, کہنا چاہیے خان صاحب کھل کے. ٹھیک ہے. اب جو پیغام لے کے آتا ہے, اب پتہ نہیں وہ پیغام ٹھیک بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے, صاف آگے کہیں کہ یہ خان صاحب بالکل مزاحمت کرتے ہیں, بات چلے گی. مذاکرات ہونے, میں بھی کہہ رہا ہوں ہوں گے, یہ چیلنج ہے میرا, ہوں گے. 14 جنوری سے لے کے 19 جون کے اندر مذاکرات ہوں گے. پیشن گوئی ہے, لکھو. بالکل ٹھیک ہے جی. ہوں گے کہاں وہ بھی دیکھ لینا, اور حل نکلے گا. تو سر اسی لیے کانپے ڈانگ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے سارا معاملہ بن رہا ہے. کوئی مذاکرات یہ وہ, خان نے پہلے ہی کہتے ڈک تیز کھلاڑی ہے, کتنا تیز کھلاڑی ہے. آج سے 3-4 دن پہلے پیغام آ گیا, آج آپ خبر لا رہے ہیں میرے پاس. انہوں نے کہہ دیے جس نے مذاکرات کیے وہ ہم سے نہیں, جو کرے گا وہ پی ٹی آئی سے نہیں, وہ پی ٹی آئی خود سیدھی گل کر رہے ہیں. اور یہ فواد چودھری والی بات لیں, فواد چودھری کا اچھا بچہ ہے, سمجھدار ہے, اس سے بھی میں اچھا جانتا ہوں. لیکن بات کہنے کے سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں, لیکن خان صاحب اپنی مائنڈ سے کہہ رہے ہیں مذاکرات ہوں. کس طرح کے ہوں وہ خان کو پتا, وہ سب کو پتا کیا چاہ رہے ہیں. اور سر جی میری بات سنیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات تو یہ کوئی جمہوری رویہ تو نہیں ہے. پھر خان صاحب کہاں کے جمہوری, کہاں کے ان کی پول سائنس گئی, کہاں پہ آکسفورڈ کا ان کا پڑھنا گیا تھا.
کہانیاں نہ سنا. ہمارے ملک کی نا پول سائنس ہو رہا ہے. میں نے جو کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا, ساڑھے ملک کی جی پول سائنس ہے نا, جی سیاست بندہ کھا جاتی ہے. آکسفورڈ والی کون سے ملکوں میں بندہ کھا جاتی ہے بتا؟ نیلسن منڈیلا باعزت آیا, عزت ملی, ادھر کیا ہے؟ چھڑ دے نہ میری زبان دیکھ کر رہن دے, زبان تو دیکھنی پڑے گی. چلے سر اس ٹاپک کو چھوڑتے ہیں, دوسری بات کرتے ہیں. ایڈیاں کہانیاں سنائی جا رہا ہے. کل کا جو مجرم ہے آج ہیرو ہے, جو آج کا ہیرو کل کا مجرم. تو کل کے جج کے فیصلے آج کے فیصلے وہ چینج. کیا کل کا جج غلط تھا, آج کا غلط تھا, یہ کل آنے والا غلط ہے, یہ کون صحیح ہے؟ آپ پچھلے دنوں یہ 1-2 دنوں میں ایک جریدے نے رپورٹ کیا کہ جی عاصم منیر صاحب موسٹ پاورفل آرمی چیف ہے پاکستان کے, جنہوں نے پاکستان کا ڈپلومیٹک محاذ پہ کافی امیج بہتر کیا. آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ ایک اچھا ان کا کام ہے, اچھا لے کے چلنے ہیں ملک. دیکھیں عاصم منیر صاحب جو ہے نا, ان کے نام میں بڑی پاور ہے. عاصم ہے مریخ سے, آگے منیر سورج سے. اے ایم ہو یا ایم اے ہو, بڑی پاور ہوتی ہے. سورج اور مریخ کے مالک ہے. ٹھیک ہے. ایک بات دیکھو, کہاں وہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اس کے بعد اللہ نے عزت دی, وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو گئے. میں کسی نجی چینل پہ بیٹھا ہوا تھا, میں کہا اس سے بھی آگے جائیں گے, وہ فیلڈ مارشل ہو گئے. پھر کسی نجی چینل پہ بیٹھا تھا, میں کہا اس سے بھی آگے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں صدر جائیں گے, میں کہا نہیں, اس سے بھی آگے جائیں گے. وہ تمام فورسز کے بڑے پاورفل ہیڈ ہو گئے, نو ڈاؤٹ. سب سے بڑی بات یہ ہے ان چیف آف آرمی اسٹاف کی حوالے سے, آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے پیشن گوئی کی تھی, ایم اے شہزاد خان نے کی تھی, اسی 7-8 طیارے ڈیگاں گے انڈیا دے, تے رفیل بھی ڈیگاں گے. تو دیکھ لو جنگ جیتی کہ نہیں جیتی. تو اس سے بڑا مارکا اور کیا ہے؟ اور جو افغانستان کے فتنۃ الخوارج ہیں, روز لتر کھاتے ہیں ساڑھے کو, اور اس سے بڑا آپ کو کیا مارکا ملتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے سر. جی ناظرین, میرا یہ سیاسی چیپٹر جس پہ میں نے بات کی تھی آپ سے, آج کا ایک سٹوری ہم لے کے آیا تھا, اس پہ بات کی, بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ایم اے شاہ خان نے پریڈکشن بھی کر دی ہے کہ 14 جنوری سے 19 جون تک مذاکرات ہوں گے. تو ناظرین ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نے کے بعد اللہ حافظ. اللہ حافظ.